بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بتاخیر العشاء وبالسواک عند کل صلاۃ او کما قال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور توفیق کے ساتھ آج ہمارا یہ چوتھا سبق جو وضو کے متعلقہ پچھلا سبق تھا، اور آج کا سبق وضو سے پہلے مسواک کرنا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مسواک کرنا کس قدر پسند تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھ پر یہ بات گراں نہ گزرتی، یعنی مجھے یہ بات گراں گزرتی ہے کہ میرا امتی اس مشکل میں پڑ جائے، تو امتی پر مشکل آئے تو حضور اس کو اپنی مشکل سمجھتے ہیں۔ حضور فرمایا اگر میری امت پر یہ بات گراں نہ ہوتی تو لامرتہم، میں ان کو حکم دیتا عشاء کی نماز کی تاخیر کا، اور ہر نماز سے پہلے وضو کرتے وقت مسواک کرنے کا میں ان کو حکم دیتا۔ اس حدیث پاک میں سرکار نے دو چیزوں کا ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اگر میری امت پر یہ بات گراں نہ گزرتی تو گویا حضور یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری امت کے لیے یہ دونوں کام مشکل ہیں، عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا، اور حضور فرماتے ہیں کہ وبالسواک عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت، یعنی جب بھی نماز کے لیے وضو کیا جائے تو اس کے لیے مسواک کرنا حضور فرماتے ہیں میں لازمی قرار دے دیتا۔ ویسے بھی عام حالات میں عشاء کی نماز پڑھنا، خاص کر کے اس موسم میں عشاء کی نماز پڑھنا، وضو کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن عشاء کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھنا یہ پھر اور مشکل ہوتا۔ اور خاص کر کے مسواک کے متعلقہ سرکار نے ارشاد فرمایا ہے، اور مزید حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار نے اس مسواک کو کس طریقے سے، کس قدر اس کو پسند فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث پاک کو بیان کرتی ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا يرقد من لیل ولا نہار، حضور جب بھی خواہ رات کے وقت حضور نیند فرماتے یا دن کے وقت حضور جب بھی اپنی نیند سے بیدار ہوتے تھے تو سرکار مسواک، وضو سے پہلے حضور مسواک کو ضرور فرمایا کرتے تھے۔ اور فطرت سلیمہ کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آدمی مسواک کا خاص اہتمام کرے۔ اور انہی سے ایک حدیث پاک اور بھی مروی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ حدیث پاک کی راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسواک یہ منہ کی صفائی کا ذریعہ بھی ہے اور اپنے رب تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بھی ہے، یعنی گویا بندہ مسواک کرتا ہے تو اس سے منہ بھی صاف ہو جاتا ہے اور اس کا رب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ انتہائی مختصر سا عمل ہے، لیکن اس میں فائدہ کتنا بڑا ہے کہ منہ کی صفائی یہ فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے۔ اور ویسے بھی عملات میں یہ منہ کی صفائی، کیونکہ یہ سنت پاک ہے نا، اس طریقے سے یہ بغلوں کی صفائی اور زیر ناف بال ہیں، تو یہ فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے کہ ان چیزوں پر عمل کیا جائے، کیونکہ یہ سرکار کی سنت مبارکہ ہے۔
اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو سابقہ انبیاء علیہ السلام کی بھی سنتیں ہیں اور سرکار نے بھی ان کو سنت ارشاد فرمایا ہے۔ اور مسواک کرنا یہ سلیم طبع کا تقاضا بھی ہے اور اس سے رب تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ یہ حدیث پاک کے فوائد ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مسواک کرنے، اور خصوصی طور پر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں برش کر لیتا ہوں، صبح برش کرتا ہے، رات کو سوتے وقت برش کر لیتا ہے، تو آدمی سمجھتا ہے کہ میرا دانت صاف ہو چکے ہیں۔ دانت تو صاف ہوں گے لیکن سنت کا ثواب بندے کو میسر نہیں آئے گا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں، ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے لیے، میری امت پر ایسا ایک وقت آئے گا کہ میری سنت پاک کو زندہ کرنے کا ان کو اللہ رب العزت اتنا ثواب عطا فرمائے گا کہ جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 100 شہید کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ مسواک ہر وضو کے وقت آدمی مسواک کر لے۔ حضور میں اگر میری امت پر یہ بات گراں نہ ہوتی، یعنی مجھ کو یہ پتہ ہے کہ میری امت کے لیے مشکل بن جائے گا، تو میں ان کو بطور آرڈر ارشاد فرما دیتا، ہم پر یہ لازمی قرار دے دی جاتی۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سرکار کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حدیث پاک کے فضان سے اپنے ذہن کو اور اپنے سینوں کو منور کرنے کی، معطر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔